أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اس رکوع میں اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے خاص بندوں کے اوصاف اور کردار کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اوصاف کیا ہوں گے اور اس کے کردار کیسا ہے، اور شروع اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وعباد الرحمن سے کیا۔ یہ بڑی دل کو ہلانے والی، اللہ تعالیٰ کو قریب کرنے والے اور آدمی کو بڑے اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت میں مست کرنے والے الفاظ، مست کرنے والے۔ کوئی محبوب کسی کو کہے کہ فلان میرا ہے تو اس کی حال کیا ہوگا۔ کوئی بڑا بادشاہ کسی کو کہے کہ یہ میرا خاص دوست ہے، وہ کپڑوں میں نہیں سمایا جائے گا۔ احکم الحاکمین جس کی پوری کائنات اس کی مٹھی میں ہے، وہ کہے کہ وعباد الرحمن، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر فخر کی، کس قدر آدمی کے دل کو لبانے والی بات ہے۔ شیطان کی بھی بندے ہیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ آج کے دن جدا ہو جاؤ مجرم لوگ نیک لوگوں سے۔ دنیا میں تو نیک لوگ گڑ مڑ رہتے ہیں، خلط رہتے ہیں، آج جدا ہو جاؤ، اس ایک طرف ہو جاؤ، رحمان کی بندے ایک طرف ہو جاؤ، شیطان کی بندے دوسری طرف ہو جاؤ۔ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرو، میری بندگی کرو، ان اعبدونی، میری بندگی کرو۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، خاص ہے، کس قدر وہ محبت والے الفاظ ہیں۔ دوسری بات، یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی صفات میں سے عباد الرحمن فرمایا، رحمان کا لفظ کو منتخب فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ عباد القہار، اللہ تعالیٰ کا ایک نام قہار بھی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ عباد اللہ، کیونکہ اس میں آدمی اللہ تعالیٰ کا نام تو سب صفات کو جان میں جمع کرنے والی ہے، لیکن ایک خاص لفظ میں کی جو قوت ہوتی ہے وہ ہر آدمی کو حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ کسی کو کہ سخی تو خوش ہو جاتا ہے، اس میں اپنے اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں۔ وہی اس کا نام کوئی اور ہے، بہت اچھا نام ہے، عثمان نام ہے، عمر نام ہے، تو اس کو اے غنی تو بڑا خوش ہوتا ہے، تو اس کے اندر اس کی وہ معنی بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔
تو یہاں رحمان کا نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، عزیز کا نام نہیں لیا، حکیم کا نام نہیں لیا، قہار کا نام نہیں لیا۔ ہمیں بتایا کہ تم مہربان ہو جاؤ، دوسری طرف یہ بتایا کہ رحمان کی بندے مہربان ہوں گے، بہادر کے بیٹے بہادر ہوتے ہیں۔ بہادر کے دوست بہادر ہوتے ہیں۔ تو یہ بتایا کہ ان کا کردار مہربانہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مہربانہ ہوگا۔ اس کے اندر عدل بھی آ گیا، اس کے اندر جرت بھی آ گئی، اس میں شجاعت بھی آ گئی کہ مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو اس کے لیے اٹھے تو مظلوم پر رحم ہے۔ اس میں سخاوت بھی آ گئی، جس کو ضرورت ہو اس پر اپنے مال کو خرچ کیا جائے۔ اب دیکھیں اس میں کتنی بڑی بات سمائی گئی ہے ایک لفظ کے اندر، وعباد الرحمن۔ پورا کردار اسی لفظ ہی سے کیا ہے؟ واضح ہے انسان۔ اگر اس میں تفصیل میں جائیں کہ رحمان کی بندے مہربان کے بندے مہربان ہوں گے۔ اب اس کی پہلی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ عجیب صفت بیان فرمائی۔ سفیاء کا ہمیشہ اس پر عمل رہا کہ وہ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ اس کے دوستوں میں سادگی تواضع آ جائے، یہ پہلی سی کوشش ہوتی ہے۔ اگر کسی کے اندر تواضع نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، اس پر آگے چل ہی نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلان بزرگ نے کسی کو، بڑے آدمی کو کھیتی میں لگا دیا کہ وہاں مزدوری کرو، سنا ہوگا، کتابوں میں آئی باتیں۔ کسی بڑے شیخ کی بیٹی کو کہا کہ تم وہاں لوگوں کے لیے حمام گرم کرے۔ کسی شیخ کی بیٹی کو کہہ دیا، بہت بڑا شیخ تھا، اس کی بیٹی کو کہا کہ تم یہ گدوں وغیرہ کتوں وغیرہ کی خدمت کریں، یہ گھوڑوں وغیرہ کا۔ اب یہ کیوں کرتے تھے؟ کسی کو کہا کہ اس باغ کی پانی دیا کرے، کہ تاکہ اس کی جو مشروطی ہے وہ ختم ہو جائے۔ آدمی اپنے کو مشروط سمجھتا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا تکبر ہو جاتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو وہ اس کام کراتے تھے۔ وہ جوتی سیدھی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، اس سے ملتا ہے، اور یہ اس کی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بتایا کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ اس کے اندر عاجزی ہو۔ اللہ کی زمین میں وہ دبے پاؤں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر کے نہیں چلتے۔ یہ دراصل یہ نہیں کہا کہ تواضع کرتے ہیں، کیونکہ پھر آدمی کیونکہ میں بڑی عاجزی کرنے والا ہوں، میں عاجز ہوں، میں فقیر ہوں، فقیر وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ الفاظ لوگ کہتے ہیں۔ اسی پھر کیا وہ متواضع بن گیا؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، خبر نہ کہیں سے خاک بھی نہیں کرتے۔ باتیں اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے متواضع لوگوں کا، عاجز انکساری لوگوں کا کردار کو واضح کر دیا کہ ان کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ تو یہیں سے
اس نے لے لیا۔ جب انسان کے اندر انا کا مرض ہو، اس میں عالم بالا کی طرف سے فیوزات نہیں آتے۔ عالم بالا سے فیوزات آنے کے لیے، اس سے جڑنے کے لیے پہلی چیز تواضع ہے۔ یہ ذکر اس کی ابیاری کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ذکر اس کی ابیاری کرتا ہے۔ مالی خرچ اس کی ابیاری کرتا ہے۔ جیسے کوئی پودا کاشت کرے تو پھر اس کے بعد وہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن پانی، کھاد، اس کے لیے آپ لوگ اسپرے وغیرہ آج کل کرتے ہیں، یہ ساری اس کی کیا ترقی کے لیے ہوتی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ تواضع ہے کہ اس کے اندر پہلے آدمی یہ حق کے لیے اپنے دل کو کھول دے۔ شیطان کے اندر کیا تھا؟ عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، لیکن متواضع نہیں تھا، عاشق نہیں تھا۔ اسی کبر نے کیا اس کو کہاں سے کہاں لے گیا۔ تم بروں کا امام بنا دیا، بروں کا امام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو بتایا کہ زمین میں دبے پاؤں چلتے ہیں۔ تواضع ہے کیا؟ تواضع یاد رکھیں کہ نہ تو چپلوسی کا نام ہے۔ چپلوسی دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ دنیائی مفاد ہے۔ ہمارے لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ترقی کے لیے عورتوں کی بوٹوں کو پالش کرتے ہیں کہ مجھے کیا مل جائے، مجھے ترقی مل جائے۔ اگر کوئی عورت شہزادی ہو یا بادشاہ ہو یا وزیر اعظم ہو، لیکن اس کے ساتھ اس کا جو ترقی متعلق ہو کہ اس میں اس کی اگر آپ عزت کریں گے ترقی مل جائے گی، تو پھر اس کے بوٹ کو بھی پالش کرتے ہیں، سینڈل کو بھی پالش کرتے ہیں۔ سینڈل ہی سر جس کے ساتھ مفاد وابستہ ہو، وہ 2 ٹکی کا آدمی نہیں ہوگا، وہ کرا پکا ہو جائے گا، تمام دن بولتا رہے گا۔ اس کے پیچھے ایسے بھاگیں گی جس طرح مکھیاں اپنے شاد کے پیچھے چکر لگاتی ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ چپلوس ہوتا ہے۔ مال کی وجہ سے کہ مجھے مال مل جائے، یہ نہیں کسی کے مالدار کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ کبھی عثمانیہ کے ساتھ محبت تھی، اس کے اخلاق کی وجہ سے۔ تمہاری فروغ کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، پیون لگی ہوئی تھی، اخلاق کی وجہ سے محبت تھی۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ، لیکن مال کی وجہ سے اگر ساتھ محبت کیا جائے تو کیا ہے؟ یہ چپلوسی ہے۔ اس کے ساتھ خدمت کی جائے کہ مجھے مال دے گا، مجھے رتبہ دے گا، مجھے ترقی دے گا، مجھے یہ کرے گا، وہ کرے گا، اس کے لیے اس کے سامنے منہ پر اتنی مدح کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ نعت خوان جو ہوتے ہیں پیر کے سامنے کہتے ہیں، اور یہ جو اسٹیج کا سیکریٹری ہوتا ہے جس کو اس کی بلاتا ہے، اس کی کس کے لیے؟ وہ باس کے لیے، نصیحت کے لیے، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ فلان 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 آسمان کو پہنچاتا ہے، حالانکہ اس کو اس میں سے اس کی ایک خوبی بھی نہیں ہوتی۔
اور پھر اس کے ساتھ جب کوئی نظم پڑھتا ہے یا کوئی وہ بیان کرتا ہے پھر اس کے ساتھی بٹھاتے ہوتے ہیں کہ پھر چپلوس لوگ ہوتے ہیں کہ تم سبحان اللہ کہو. پھر کہتے ہیں اسٹیج سیکرٹری والا کہ سبحان اللہ کرو، ذکر بھی ہے. کیا ہے یہ؟ ذکر ہے. بے شک سبحان اللہ ذکر ہے، بے شک سبحان اللہ ذکر ہے، لیکن تمہارا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ سبحان اللہ میرے لیے کہے تو تم خفا ہو جاتے ہو کہ اس کی بیان کی بھی اہمیت ہو گئی، اس کے اشعار کی بھی اہمیت ہو گئی، اور تمہاری پر سبحان اللہ کم کہا جائے تو تمہاری ناک کیوں خراب ہو جاتی. ایک بار ایک جلسے میں گیا تھا، حضرت ظاہری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا کہ آپ کو جلسے پر لے جانا ہے. میں گیا تھا پنڈی، وہاں سے اس کو وہاں سے لے گیا، جانا ہے، کون انکار کر سکتا ہے. میں گیا، بار بار کہا تھا، ایک بار میں نے کہا چلو چلتے ہیں. گیا تو انہوں نے مجھے درس قرآن دیا صبح کے وقت. تو سب علماء کے ساتھ کوئی نہ کوئی زندہ باد کہتا تھا. اور ایسے قرآن تو سنجید آواز ہوتا ہے، اس میں وہ اللہ کا کتاب ہے، اس میں آدمی تھوڑا غرق بھی ہوتا ہے، سوچتا بھی ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. دوسری بیان میں تو آدمی لوگ بیان تو کرتے ہیں، تو انہوں نے وہاں بڑی ناشار لگتی تھی، اللہ اللہ زندہ باد، جی فلاں جی، جتنے وہ ہے وہ لوگ کرتے رہتے تھے. تو جب میں صبح کے وقت درس قرآن کے لیے بیٹھا تو میں نے 2-4-5 باتیں کی تھیں، تو درمیان میں اٹھا مفتی مختار الدین وہ جقل سے بہت ابھی اس کا موقع ہے. اس بیچارے نے میرے خیال میں اس لیے کہا تھا کہ اس کے لیے کوئی بھی زندہ باد نہیں کیا تھا، تو میں کیوں نہ کہوں، اور یہ میری عادت کے خلاف ہے. اس بار آپ کو یاد ہوگا کسی نے تکبیر کا نعرہ لگایا تھا رمضان مبارک میں، اتنا مجمع تک کہ وہاں تک وہ سال پہلے ہوا تھا. کوئی بات ایسا، کوئی شعر طے کیا تھا، کوئی نہ میں نہیں کہا تھا، تو وہ میں نے اس مشین میں لگا دیا تھا. اسی وہ جو ہمارے ساتھ جیب کا جو نعت خوان ہے، اس نعت خوان نے پڑھا تھا اللہ اللہ اکبر، ایک آدمی نعرہ لگایا، جس نے لگایا. میں نے کہا جس نے تکبیر کا نعرہ لگایا وہ روزے رکھے، اتنے وہ جرمانہ ہے. پھر ساتھی کا تھوڑا کم کر لے، بہت زیادہ. تو ایک آدمی چپ کہتے کہ اللہ اکبر پر بھی تو جرمانہ لگاتا ہے. بھائی 2 باتیں ہوتی ہے، پھر تکبیر تک نہ پتہ نہیں چلتا کہ آدمی کیا کہا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ تواضع باتوں کے نام نہیں ہے. تواضع یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کم سمجھے. ایک اپنے آپ کو کم کہنا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کم کہیں. اور کم سمجھنا صرف دنیا کی لالچ کے لیے نہ ہو کہ اس چپلوسی اس کو چپلوسی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چپلوسی. تواضع یہ ہے کہ آدمی کے دل پر اللہ کی بڑائی اتنی چھائی ہوئی ہو کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے نہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھے نہیں، میں سب سے کم ہوں. آپ ایمان سے کہیں ایک سانپ ہے، اگر وہ سانپ مر گیا تو اس کو قبر کا عذاب ہوگا، اس کو حشر کا عذاب ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سامنا ہوگا حساب کتاب کا.
اللہ پاک آپ سب کو جنتی بنائے. جتنے ہم بیٹھے ہیں یہاں، جو ہمارے ساتھی ہیں، سن رہے ہیں، بات سن رہے ہیں، جہاں جہاں ہے، تمام مسلمانوں کو اللہ پاک پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. لیکن اللہ خدا نخواست اگر کوئی آدمی دنیا میں اس کی محلات ہے، سانپوں کو گھیرا ہے، اس کے ساتھ شیروں کو گھیرا ہے، اس کے بڑا اس کو کیا کیا چڑیا گھر ہے، لیکن وہ آخری کفر پر مر گیا، تو یہ بہتر نکلا یہ سانپ یا یہ انسان بہتر نکلا؟ آپ مجھے بتائیں کون بہتر ہو گیا؟ تو آدمی کیوں اپنے آپ کو افضل بڑا سمجھے؟ جب اگر یہ اچھا نہ ہو، یہ متکبر ہو، یہ شیطان ہو، اس سانپ سے بھی گرا ہوا، بلہم ادول اس سے بھی گرا ہوا ہے، تو آدمی کو کسی اپنی چیز پر فخر نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ پاک کی بڑائی دل پر ہوگی تو آپ کو اپنا کچھ نظر نہیں آئے گا. قاعدے کے مطابق تو آدمی یہ کہہ سکتا ہے، مثلا آپ نے اللہ بانی پڑھی ہے، میں نے آپ کو اللہ باق پڑھاتا ہوں، تو لیکن یہ سمجھنا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ غلط ہے. باقی میں اس سے زیادہ پڑھا ہوا ہوں اس میں کوئی عرض نہیں ہے، کیونکہ پڑھا ہوا تو ہے آپ ہے، اسے نہیں پڑھا ہے تم اس کو پڑھاتے ہو، تم اس کو ایک افضلیت ہے، ایک آپ اس کو جانتے ہیں، آپ نے منطق پڑھا ہے، دوسری منطق نہیں پڑھا ہے، آپ پڑھاتے ہیں اس کو. لیکن کتنے اللہ ابا پڑھانے والے ہوتے ہیں، پڑھانے والے کہ جس سے پڑھے ہوئے وہ کیا ہو گئے، وہ شیخ الحدیث بن گئے، وہی بڑا بیٹر رہا، وہ شیخ القرآن بن گئے، وہ بڑے بڑے اہل اللہ بن گئے. ایسا ہے نہیں ہے؟ آخر امام شاہ ولی رحمۃ اللہ بھی تو کسی مکتب میں پڑھا ہوگا، اور امام راضی رحمۃ اللہ نے بھی کسی مکتب سے پڑھا ہوگا، لیکن اس کے استادوں کا نام بھی نظر نہیں آتا، وہ ہمیں وہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن امام راضی کو سب پہچانتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کی بھی کسی نے قاعدہ پڑھایا ہوگا، اب اس قاعدے والے کا پتہ نہیں چلتا. تو اسی لیے میں یہ نہیں کہتا کہ پڑھانے والے نہیں کہے کہ مجھے آتا نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، مال کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، کسی دنیا کی چیز کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں. یہ نظارہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، روزانہ کے ماحول میں دیکھتے ہیں. راتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جگنو اڑتی ہے، جگنو، ہم بھی اس کو بڑا کہتے ہیں، بہت بڑی روشنی دیتا ہے، ماشاء اللہ، بڑا وہ لگایا ہے، نیٹ لگایا ہے، روشنی بھی تھوڑی سی کرتی ہے. یہی جگنو جب اس کے سامنے آ جاتا ہے، دیا کے سامنے، پھر نظر آتا ہے تلر سے، پھر سامنے آتا ہے، جب دیا کے سامنے آ جاتا ہے، پھر جگنو کی روشنی کہاں چلی جاتی ہے؟ روشنی تو ہے، لیکن اب جگنو خود بھی شرماتا ہے کہ میرے دم کہاں چلے گیا یار، یہ میری جو وہ ہے روشنی تھی وہ کہاں چلی گئی. اب اپنے آپ کی روشنی کو کم سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا؟ پھر اگر صبح ہو گیا، دوپہر کا دن ہو گیا، پھر وہ خود بھی گم ہو جاتا ہے. اس طرح آدمی کے دل پر جتنی پڑھائی آ جاتی ہے وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. یہ جو ٹرسٹ بہت زیادہ کرتے ہیں نا، یہ دراصل وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتے. تمہارا رب کتنا بڑا ہے،
میدان کی چیزیں ممبر پر بیان کرتے ہیں. میدان کی چیزیں کس مقام بیان کرتے ہیں؟ ممبر پر کرتے ہیں. میدان جنگ میں بے بھاگتے ہیں، میدان جنگ سے بھاگتے ہیں. بہت سن کو دیکھا کہ وہ ممبر پر تو بڑا عاشق بھی نظر آتا ہے کہ ایک ایک بال اللہ پاک پر قربان کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کروں گا، لیکن جب موقع آتا ہے ایک ناخن اگر اس کو کاٹا جائے پھر بھی بھاگتا ہے. خدا کی محبت بہت شیر کی طرح بول گی یہی کریں گے ہم وہ کریں گے، لیکن میدان میں جب آ جائیں گے تو پھر ایک ہی ٹس کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں. رحمان بابا کہتے ہیں کہ چو قدم تک رستا شپور رسی ماں کا تلے دے رفتار درویشانو، کہ ایک قدم پر اس کی پرواز عرش تک ہو جاتی ہے، اس کا دل اڑ جاتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ جس کی ہوتا ہے زمین میں لیکن اس کے دل عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بہت سے شاعروں کا یہ جو بڑے زبردست شور مچاتے ہیں اپنے بیانات میں، اس کو وہ جو ایک ہی ڈس کے ساتھ ایک ڈس کیا جائے تو وہ اتنا بھاگتے ہیں کہ اس درویش سے بھی زیادہ بھاگتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ آدمی جب جتنا بھی اپنی رب کی طرف جھکے گا اتنی اس کی دل پر بڑائی ہوگی. جب اللہ کی بڑائی جتنی ہوگی وہ اللہ کے لیے تواضع کرے گا، دنیا کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، رتبے کے لیے نہیں، کسی کی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے وہ نہیں جھکے گا. وہ محض رب کے سامنے جھکے گا اور اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہیں سمجھے گا، اور پھر اس کا کردار ظاہر ہے کہ زبردست ہوگا. فقیر کو بھی ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہر انسان پر نظر گورا ماں فقیر تو دیکھ پر زان پر نظر گورا. ہر انسان کو انسان کی نظر پر دیکھو، یہ بھی انسان ہے، اس کا بھی دل ہے، یہ بھی خفا بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو زبردست ہوں اور دوسری کیا ہے نکمے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ تم خود نکما ہو. اسی لیے آپ کو دوسرے نکمے نظر آتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام سردار کہتے تھے. اللہ کے غلام، عزت کردہ غلام، رنگ کا حسین نہیں، لیکن سردار آ گیا. اس کو صرف نیچے لوگ نہیں کہتے، امیر المومنین کہتے اس کو، ہمارے فاروق رضی اللہ کہتے کہ ہمارے سردار آ گئے. اب اس کے پاس مال تو نہیں تھا. وہ اوصاف پر عاشق ہوتے ہیں. کس پر؟ اوصاف. کسی کی اوصاف کو دے کر، صفات کو دے کر بڑے خوش ہوتے تھے. تو یہاں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے پہلی اس بات کو چھیڑا کہ میرے بندوں کی پہلی صفت کیا ہوگی؟ اس کے اندر تواضع ہوگی. اس کے بعد دوسری اس پر بنیاد اوپر جاتی ہے. تواضع کیا ہے میں نے بتا دیا کہ اپنے آپ کم سمجھنا. اس کی اثر کیا ہے کہ دوسروں سے اپنے آپ کو کم سمجھنا اور حق کے سامنے اپنے کاسے دل کو یوں ہی رکھنا، حق کو قبول کرنا. جب حق آ جائے تو قبول کرتے ہیں. ایک آدمی 99 باتوں پر حق پر ہے،
99 بات اس کی صحیح ہے اور ایک بات اس کی ناحق ہے، تو بڑا حق والا ہو گیا نا. ایک بات ناحق ہے، اس کے سامنے وہ ایک بات حق آ گئی کہ حق یہ ہے، اور اس کو پتہ بھی چلا کہ حق یہ ہے. ایک تو اجتہادی مسائل ہے، فروعی مسائل ہے، اس کا تو آدمی بس اپنی کوشش کرتا ہے کبھی دوسری کی پیچھے کہتے ہیں مجھ سے زیادہ عالم ہے، زیادہ سمجھ والا ہے، میں کم سمجھنے والا ہوں، بات مان لیتے ہیں اس کا. ایک کھلی باتیں ہوتی ہیں، اس کو کھل کر پتہ چلا کہ یہ بات میں حق پر ہوں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں 100 باتوں پر حق پر ہوں، اگر میں اس کی بات کو مانوں گا تو میں کم نظر آؤں گا لوگوں کے نزدیک. وہ حق کو قبول نہیں کرتا، اس لیے وہ ایک حق ہے، ایک حق کو نہیں قبول کرتا، تو ہر درم ہے. کیا ہے؟ یہ متکبر ہے. ایک آدمی سر میں حق ہے، لیکن جو حق سامنے آتے ہیں اس کو قبول کرتے ہوئے یہ حق ہے. متواضع ہے کیونکہ وہ بیوقوف تو ہے کہ اس حق پر چلتا ہے، لیکن جب اس کا سامنے حق آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو قبول کرتا ہے. تو ایسے آدمی پر خطرہ نہیں ہوتا، خطرہ ہر درم پر ہوتا ہے، ضدی پر ہوتا ہے، متکبر پر ہوتا ہے. کیونکہ متکبر کسی کی بات کو مانتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر دبو پاؤں چلتے ہیں، اور وہ ضدی نہیں ہوتے. ضدی کا مطلب یہ ہے کہ معاند نہیں ہوتا کہ خام مخواہ لڑنا برائے لڑنا. اب دیکھیے لوگ آج کل جو مفسد لوگ ہوتے ہیں، فسادی لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کاش ہمیں کوئی چھیڑے، پھر وہ بحث کرے، اس سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ اب اس کا تو کوئی دکان تو ہوتا نہیں. وہ کہتے ہیں یہی ہمارا دکان ہے کہ گرم رہے. اس دکان کو گرمانا چاہتے ہیں. بعض آج کل تو اوپر کیا ہے، ٹیوب ویل ہے، کیا ہے ٹیوب ویل ہے، یہ اوپر سے آسمان والا نہیں ہے، یہ ٹیوب ہے. دوسرا ایک اور نام ہے، کیا نام، واٹس ایپ ہے، کیا واٹس ایپ اوپر اور ہے، سلائٹ ہے وغیرہ وغیرہ. بڑی دنگی فساد ہے. اس پر ایک غلط بات کو بھیجے گا مشہوری کے لیے. وہ کہتے ہیں ایک مولانا صاحب کا نام نہیں ہو رہا تھا، اس نے کسی مسجد کے اندر پخانہ کر دیا تاکہ لوگ یہ مشہور ہو جائے کہ تو کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ غلط بات ہوتی ہے لیکن چلاتے ہیں، اور پھر لوگ اس پر ہوا کرتے ہیں تو مشہور ہو جاتا ہے. غلط بات کہتے ہیں، اور ٹیوب ویل میں اس کو پیسہ ملتا ہے. یوٹیوب میں اس کو پیسہ ملتا ہے. اب پیسے کے لیے یہ کرتا ہے، کیونکہ جب جتنا دیکھے گا زیادہ اس کو. میں پتہ نہیں، مجھے کسی نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی جتنی ریل چلتی ہے اتنے اس کو پیسے بھی تھوڑا ملتا ہے. یہ بات ہے باقی ہم تو نہیں جانتے کیونکہ میرے ساتھ ہے نہیں چیزیں. تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی علاج بتایا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ جاہلوں سے مراد ایسا نہ ہو کہ اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، کہ جب آپ کو جس کو مسئلہ معلوم نہ ہو تم کہہ رہی تم جاہل ہو، خدا نے فرمایا ہے کہ سلام کرو اس کو، بس تم جاؤ، میں آپ کو نہیں بتاتا. جاہلوں نہیں، جذباتی لوگ مراد ہیں کہ جب وہ سامنے آئے لا میں نہ مانوں. یہ اعظم طارق صاحب نے بھی بڑی رحمۃ اللہ علیہ، شہید رحمۃ اللہ نے بڑی زبردست جملہ کہا تھا. ایک مضمون پر کوئی بات چل رہی تھی
تو اس مضمون کے حق میں بہت اچھی رائے لائے، اور بعد پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس نے رجوع نہیں کیا ہے. تو اس نے ایک جملہ لکھا تھا بڑا زبردست تھا، میں نہ مانوں مریضی حسد کا کوئی علاج نہیں ہے. اعظم طارق رشید رحمۃ اللہ کا جملہ ہے، میں نہ مانوں، میں نہیں مانتا. اب یہ ایک آدمی مریض حسد کا مریض ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ مریضی حسد کا کوئی علاج نہیں. وہ یہی بات کہتے ہیں. اس کا سلام ہی کیا کہ بس ٹھیک ہے چلو ان کے ساتھ گزر جاؤ، یوں شریفانہ طور پر اس سے گزر جاؤ، اس جاؤ، اس کو مت خراب کرو. آج اتنا کافی ہے انشاءاللہ. یہ مضمون چونکہ بہت اہم بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے اور تصوف کی بنیاد بھی ہے، اسی لیے اس کو تھوڑا سا ہم آگے چلائیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے اندر اللہ پاک کرے کہ ہم متواضع بن جائیں، ہمارے اندر تکبر ختم ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے.